والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت اور مقام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی نے حضور کو اس طرح عظمت فرمائی کہ جو اللہ نے دیگر انبیاء کو کمالات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، حضور کو ان سے بڑھ کر عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں جو معجزات ذکر کیے وہ 9 معجزے ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا معجزہ عصا مبارک کا معجزہ تھا، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ڈنڈا جسے آپ پکڑ کر چلتے تھے، عصا مبارک، اس کا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اسے پتھر پر مارتے تو پتھروں سے پانی پھوٹ پڑتا، چشمے بہہ پڑتے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے قرآن میں 3 معجزات بیان فرمائے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور اسی طرح مادرزار اندھوں کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرتے تو اللہ تعالیٰ آنکھیں عطا فرما دیتا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوڑ کا مرض لاحق ہوتا تو اسے بھی آپ اپنا دست مبارک اس کے جسم پر پھیرتے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان معجزات سے بڑھ کر عطا فرمائے۔ حضرت جناب صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث شریف کے راوی، آپ فرماتے ہیں عطش الناس یوم حدیبیہ، جب حدیبیہ کے مقام پر صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے مکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے تو مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور عمرہ کرنے نہ دیا۔ تو وہاں پر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا قیام رہا کچھ وقت، کچھ دن۔ تو آپ کہتے ہیں وہ لوگ جو حضور کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے ان کا پانی ختم ہو گیا اور پیاس شدت اختیار کر گئی۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ، تو حضور کے پاس ایک چھوٹا مشکیزہ تھا جس میں پانی موجود تھا۔ تو حضور کا توقع منہا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا۔ تو جب حضور نے اس مشکیزہ کو نکالا اور وضو کرنے لگے، اقبل الناس نحوہ، تو سب تمام صحابہ یہ حضور کے پاس آئے اور آ کر عرض کی لیس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب، کہ حضور ہم جتنا پانی ساتھ لائے تھے وہ سارا پانی ختم ہو چکا ہے، اب نہ وضو کرنے کے لیے پانی بچا ہے نہ پینے کے لیے، اور پیاس کی شدت بھی لگی ہے اور آگے نماز کا وقت ہے، وضو بھی کرنا ہے۔ تو الا ما فی رکوتک، سوائے اس مشکیزہ کے جو آپ کے پاس ہے، اس کے علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس ایک قطرہ بھی پانی کا موجود نہیں ہے۔ جب حضرت جابر کہتے صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے یہ عرض کی، فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی رکوۃ، تو
وہ مشکیزہ جس سے حضور وضو فرما رہے تھے، حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ حضور نے اپنا وہ ہاتھ اس مشکیزے میں رکھا تو صحابہ اکرام علیہ رضوان فرماتے فجعل الماء يفور من بين اصابعه كأمثال العيون۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور کے ہاتھ مبارک سے اس طرح چشمے پھوٹ رہے تھے جس طرح کے پہاڑوں سے چشمے بہتے ہیں۔ اور یہ حضور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ وہ عصا مبارک کو پتھر پر مارتے تو وہاں سے اللہ نے قرآن میں فرمایا فانفجرت منہ اثنتا عشر عینا، کہ جب انہوں نے پتھر پر اپنے عصا مبارک کو مارا تو 12 چشمے پھوٹے۔ اور یہ پتھر سے تو پانی نکلنا یہ عام بات نہیں ہے، چشمے بہتے ہی پہاڑوں سے ہیں، پتھروں سے ہے۔ کمال اللہ نے حضور کو یہ عطا فرمایا کہ حضور نے گوشت اور ہڈی کے درمیان جہاں خون ہوتا ہے وہاں سے کوثر کو جاری فرما دیا۔ اسے صحابہ اکرام علیہ رضوان وہ دیکھ رہے کہ ہاتھ مبارک جہاں ہڈی ہے اور گوشت ہے اور درمیان میں خون ہے وہاں سے پانی باہر نکل رہا ہے اور صاف پانی ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں فشربنا ونتوضا، ہم نے اس پانی کو پیا اور اس سے وضو کیا۔ قیل لجابر، حضرت جابر حدیبیہ کے مقام سے واپس آنے کے بعد صحابہ اکرام علیہ رضوان کو بیان کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا کم کنتم یومئذ، اے جابر بتاؤ وہ صحابہ جنہوں نے حضور کے دست مبارک سے پانی پیا جو نکل رہا تھا تو وہ کتنے صحابہ تھے، کون کون خوش نصیب صحابہ وہ کتنے تھے جنہوں نے دنیا میں رہ کر حوض کوثر کا مزہ لے لیا، وہ صحابہ تم کتنے تھے؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، تو کہنے لگے اللہ کی قسم اگر ہم اس دن 1,00,000 بھی ہوتے تو جس طرح ہاتھ مبارک سے چشمے بہ رہے تھے ہم 1,00,000 صحابہ پی لیتے پھر بھی پانی بچ جاتا۔ اتنا پانی حضور کے ہاتھ مبارک سے نکل رہا تھا۔ فرمایا لو كنا 100,000 لكفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پھر بھی پانی زیادہ تھا۔ كنا 15,000، ہم اس وقت 1,500 صحابہ تھے حضور کے ساتھ جنہوں نے دنیا میں رہ کے حوض کوثر کا مزہ لیا، حوض کوثر کا پانی پیا۔ تو یہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اعلیٰ اور افضل معجزہ عطا فرمایا، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت بابا وہ فرماتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ردا الى ابی رافع، ایک یہودی ہے جس کا نام ابو رافع تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ ہر وقت شاعر تھا، حضور کے خلاف حضور کی معاذ اللہ توہین کرنے کے لیے وہ شعر پڑھا کرتا تھا۔ تو حضور نے صحابہ اکرام علیہ رضوان جب وہ حد سے بڑھ گیا اور زیادہ تکلیف دینے لگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کا ایک گروہ بھیجا اس کی طرف۔ تو آپ فرماتے ہیں فدخل علیہ عبد اللہ بن عتیق بیتہ لیلا وهو نائم، وہ سویا ہوا تھا رات کے وقت اپنے گھر میں چھت کے اوپر بلند مقام پر درجہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق اس کے گھر میں داخل ہوئے، فقتلہ، اسے قتل کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو تکلیف دیتا ہے۔ تو آپ پھر بیان کرتے ہیں کہ میں نے کس طرح قتل کیا۔ آپ کہتے ہیں فوضعت سیفا فی بطنہ، میں نے اس کے پیٹ پر سویا ہوا تھا اپنی تلوار کو رکھا، حتی اخذ فی ظہرہ، اوپر سے دبایا تو وہ دوسری طرف پیٹ سے باہر آ گئی۔ جب مجھے یقین ہو گیا فعرفت انی قتلتہ، مجھے کامل یقین ہو گیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے،
جعلت افتح الابواب، تو میں دروازے کھولتا ہوا وہ باہر آ رہا تھا، حتی انتہیت الی درجہ، یہاں تک کہ ایک بالکونی تھی، میں جب وہاں تک پہنچا، یہ رات کا وقت ہے، اور آپ کہتے ہیں فوضعت رجلی فوقعت، میں نے سمجھا کہ اب برابر ہوگی ہے، زمین باہر میں آ چکا ہوں، لیکن وہ بالکونی تھی کہ جب میں نے اس سے آگے قدم رکھا تو میں اوپر سے نیچے زمین پر گرا، تو فوق فی لیلۃ مظلمۃ، یہ چاندنی رات تھی، فانکسرت ساقی، میری پٹھڑی ٹوٹ گئی جب اوپر سے گرا، فعصبت بعمامۃ، میں نے اپنے سر سے دستار کو اتارا، اس سے اپنی اس پنڈلی کو باندھا تاکہ چلنے میں زیادہ دشواری نہ ہو، فانطلقت الی اصحابی، تو میرے جو باقی ساتھی باہر کھڑے، میں پھر ان کے پاس مشکل سے پہنچا، فانتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثته، میں حضور کے پاس آیا اور حضور کو سارا قصہ بیان کیا اور بتایا اس طرح یہ میری پنڈلی بھی ٹوٹ چکی ہے، تو آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رجلک، کہ اے عبداللہ اپنی ٹانگ کو سیدھا کرو، میری طرف کرو، کہتے ہیں فبسطت رجلی، تو میں نے جب اپنی ٹانگ حضور کے سامنے اس طرح کی، فمسحھا، حضور نے یہی اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے اسے ایسے اس پر ہاتھ پھیرا، مس کیا، فکأنما لم اشتکیها قط، کہنے لگے پہلے بڑی درد تھی، ہڈی ٹوٹ چکی تھی، لیکن جب اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، اللہ کی قسم میری ٹانگ اس طرح ہو چکی تھی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں، کہ حضور کے ہاتھ مبارک پھیرنے سے وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی اسے اللہ تعالیٰ نے وہ دوبارہ اس کی جگہ پر درست فرما دیا، اور انہوں نے کہا مجھے درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کمالات عطا فرمائے کہ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا رکھی کہ وہ صرف ہاتھ پھیرے تو اللہ تعالیٰ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو بھی درست فرما دے، اسی لحظہ میں اسی وقت میں اللہ تعالیٰ اسے درست فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔